وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ایک فائل میں سر دیے مکمل طور پر اس میں غرق، اور پھر اس نے فائل زور سے پٹک دی۔ کیا یہ ہے تمہارا بیسٹ ورک؟ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ پروجیکٹ ایک پروفیشنل مینیجر نے نہیں بلکہ پرائمری اسکول کے چھوٹے سے بچے نے بنایا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم میرے مینیجر ہو۔ سامنے کھڑا رشید سر جھکائے اپنے کھڑوس باز کی ڈانٹ سن رہا تھا اور ہضم کر رہا تھا۔ سر، آپ کو جو بھی خامی اس میں نظر آ رہی ہے آپ ہائی لائٹ کر دیں، مگر اس طرح پرائمری اسکول کے بچے کے ساتھ کمپیریزن کر کے میری انسلٹ تو نہ کریں۔ وہ منایا تو اورنگزیب کے غصے کو اور بھی شہ ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نئے سرے سے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ مجھے آج رات تک یہ فائل بالکل پرفیکٹ اور کمپلیٹ چاہیے، ورنہ کل سے اپنی سڑی ہوئی شکل میرے سامنے لے کر مت آنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ فائل تقریباً اس کی طرف اچھالتے ہوئے تقیہ کے ایسے انداز میں بولا تو رشید جلدی سے فائل لیے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ اپنے باس کو نہ جانے کون کون سے القابات سے نواز چکا تھا۔ نہ جانے عالمگیر صاحب جاتے وقت اس نمونے کو بھی ساتھ کیوں نہ لے گئے۔ ایسے لوگوں کی بھلا اس امن بھری دنیا میں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اب اسے اس پروجیکٹ کو پھر سے بنانا تھا اور وقت بہت کم تھا۔ پہلے ہی وہ رات بھر جاگتا رہا تھا، آج کی رات پھر سے نیند کی قربانی دینا پڑے گی۔ اورنگزیب اپنے آفس میں ابھی بھی اتنے اعصاب لیے بیٹھا تھا کہ اس نے انٹرکام پر ریسیپشنسٹ کو کال کی۔ لیلا کا شان ابھی تک نہیں آیا آفس، صبح کے 10 بج چکے ہیں، وہ تلخی سے بولا تو ریسیپشنسٹ محتاط سے لہجے میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی، جس سے اورنگزیب کی رگیں مزید تن گئیں۔ اسے کال کرو اور کہو کہ 10 منٹ میں اگر وہ آفس نہ آیا تو میں اسے ہر اثاثے سے آگ کر دوں گا، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ سارا غصہ اس پر نکال کر اس نے فون زور سے کریڈل پر پٹکا۔ نہ جانے یہ لڑکا کب بڑا ہوگا، ضرور کسی نئی محبوبہ کی باہوں میں جھول رہا ہوگا۔ اس کے تو میں سارے کریڈٹس بلا کرواتا ہوں۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ جو بات فون پر بتائی گئی تھی وہ اورنگزیب کے جسم کا سارا خون چہرے پر لے آئی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تم سب؟ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کے جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فون پر رکھتا ہوا اٹھا، جلدی سے اپنا کوٹ پہنا اور افراتفری سے باہر نکلا۔ اس بلڈنگ کے سارے ورکرز چوکنا ہو کر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اپنے باس کو پریشان دیکھ کر وہ بھی تشویش میں آ گئے، مگر کسی بھی پوچھنے کی ہمت نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈرائیور اسے دیکھ کر چوکنا ہوا اور جلدی سے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عبداللہ ہاسپٹل جلدی، وہ بس اتنا ہی بولا کہ ڈرائیور نے گاڑی بگانا شروع کر دی۔ یقیناً آج پیر صاحب جی کے چھوٹے بھائی نے کوئی گل کھلایا ہوگا، وہ ذہن میں سوچ کر رہ گیا۔ تقریباً 20 منٹ کی ریش ڈرائیور کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھ کر ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ ایمرجنسی سے باہر کھڑے وہ گھر کے ملازمین سے ساری صورتحال معلوم کر چکا تھا اور انہیں اچھی طرح جھاڑو پلا چکا تھا۔ اندھے تھے کیا تم سب کے سب؟ کسی نے اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا وہ کیا کر رہا ہے؟ تم سب کے سب فائر ہو آج کے بعد، اپنی شکل مت دکھانا، اور میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو اس کا بس نہ چل رہا تھا، زمین و آسمان ایک کر دے۔ ملازمین کی سٹی گم ہو گئی۔ اب تو انہیں کاشان کے لیے پہلے سے بڑھ کر دعا کرنی تھی۔ 1 گھنٹے وہ سولی پر لٹکا رہا، پھر ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کاشان مجھے زندہ چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے بھی دھمکی دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ریلیکس مسٹر اورنگزیب، انہوں نے اپنی نبض کاٹ لی تھی، بلڈ کافی ضائع ہوا ہے، بٹ شکر ہے کہ زیادہ دیر نہیں کی آپ نے لانے میں، ابھی وہ خطرے سے باہر ہے، انڈر آبزرویشن ہے، آپ شام تک اس سے مل سکیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا آگے بڑھ گیا اور اورنگزیب وہاں کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کی۔ اگر اس کی جان کسی میں قید تھی تو وہ کاشان عالمگیر تھا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو اورنگزیب کیسے زندہ رہتا؟ مگر اس بار اس نے خودکشی کی کوشش کس لیے کی؟ یہ ایک اہم سوال تھا جس کا جاننا انتہائی ضروری تھا۔ شانو، مجھے کاشان کا موبائل دو، وہ گھر کے میڈ سے بولا جو کانپ رہی تھی۔ جی صاحب، وہ افراتفری میں ان کا فون گھر میں رہ گیا، میں ابھی منگوا دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی بھاگتی ہوئی وہاں سے آ گئی۔ اب تو توپوں کا رخ کسی دوسری سمت جانے والا تھا۔ ملازمین کی جان کی خلاصی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کاشان کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، پاس ورڈ وہ جانتا تھا۔ جیسے ہی فون کھلا سارا معاملہ اسے سمجھ میں آ گیا، تو اسے خودکشی تک پہنچانے والی کوئی لڑکی ہی تھی۔ اس کا شک صحیح تھا۔
ان باکس چیک کیا تو لاتعداد میسیجز تھے جو کاشان کی طرف سے بھیجے گئے تھے، مگر پچھلے ایک ہفتے سے نین نامی لڑکی نے اسے ایک رپلائی تک نہیں دیا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ دن وقت گزاری کر کے یقیناً کاشان کی کافی ساری دولت سمیٹ کر چلتی بنی تھی۔ وہ دولت جو اورنگزیب کے خون پسینے کی کمائی تھی، جسے کاشان دونوں ہاتھوں سے آئے دن کسی نہ کسی پر لٹاتا رہتا تھا۔ اپنی طرف سے وہ سچی محبت کی تلاش میں رہتا، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ دھوکا ہوتا۔ لڑکیاں اس سے قیمتی تحائف کے نام پر بہت سارا پیسہ تیار کر اسے ٹھینگا دکھا جاتی، اور کاشان جذبات میں آ کر خودکشی تک پہنچ جاتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اور ایسا ہر چھٹے ماہ بعد ہوتا تھا۔ مگر اس قدر انتہائی کوشش اس نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کی تھی، ورنہ وہ 2-3 نیند کی گولیاں پھانک لیتا، کچھ دن اس کا غم مناتا اور موو آن کر جاتا۔ مگر اس بار صورتحال تشویشناک تھی۔ اورنگزیب کے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ساری انفارمیشن نکلوا لی کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے ہے اور کتنا مال لے کر اڑی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مس نین، تم موت مانگو گی مگر تمہیں موت نہیں ملے گی، کیونکہ اس بار تمہارا واسطہ اورنگزیب سے پڑا ہے۔ وہ اس خوبصورت چہرے اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کی تصویر اپنے موبائل میں اتار چکا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ ہاسپٹل پر رات اتر چکی تھی، اسے اطلاع مل چکی تھی کہ کاشان کو ہوش آ گیا، اس لیے وہ فوراً وہاں پہنچا۔ کمرے میں جانے کے بعد ایک تلک نظر کاشان پر ڈالی۔ بڑے بھائی کو دیکھتے ہی اس نے آہنی شکل مزید میزنی سی بنا لی اور کڑھانے لگا۔ اورنگزیب صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ کاشان کا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے کے بعد سوچتا تھا کہ اورنگزیب کو کیسے فیس کرے گا۔ موت کے فرشتے سے اچھی سلام دعا ہو گئی ہے تمہاری، مگر یاد رکھنا اگلی بار وہ سلام دعا کی بھی مہلت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ اورنگزیب قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، سائے ٹیبل پر پڑا، بڑا سا سیب اٹھایا اور اس کی بائٹ لی۔ ارے بھائی، یہ تو بس ایک ایڈونچر تھا میرے لیے، اب تو پریشان ہی ہو گئے۔ کاشان نے شرمندگی چھپاتے ہوئے اسے تسلی دی جو اس سے ہی گور رہا تھا۔ تم اپنے ایڈونچرز جاری رکھو میرے بھائی، کیونکہ اگلی بار تمہیں کوئی ہاسپٹل نہیں لے آئے گا، وہیں سڑک پر پھینک دیں گے تمہیں، کیونکہ میرے پاس تمہارے پاگل پن پر ضائع کرنے کے لیے اب 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سارے کریڈٹس کارڈ میں پہلے ہی بلاک کر چکا ہوں۔ یہ وہ آخری لڑکی تھی جس پر تم نے میرے خون پسینے سے کمائے پیسے لٹائے، مگر وہ تو میں اس سے واپس لے لوں گا، کیونکہ میں اپنی چیز کسی کو یوں مفت میں نہیں دیا کرتا۔ وہ مزے سے سیب کھاتے ہوئے اس پر دھماکے کر رہا تھا اور کاشان رٹائی سے دانت نکالنے لگا۔ آپ نے پھر میرا فون چیک کیا؟ انٹرسٹنگ، آخر کب آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کرنا بند کریں گے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ جب تک موت کا فرشتہ تمہاری جان لے کر نہیں چلا جاتا، اورنگزیب سکون سے بولا۔ ویسے بھی اب بھی اس وقت موت کے فرشتے سے کم نہیں لگ رہے، ایک تو میں اتنے کرائسس میں ہوں، اوپر سے میرا حقہ پانی بند کر دیا۔ بابا کی جائیداد ہم دونوں کی تھی، اس پر صرف آپ کا حق نہیں ہے، میں آپ کے خلاف کورٹ جاؤں گا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ تو اورنگزیب کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ ضرور جاؤ، یہ شوق بھی پورا کر لو، بابا تمہاری گارڈنرشپ مجھے دے کر گئے تھے، دنیا کی کوئی عدالت تم جیسے نااہل کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی۔ اب انسانوں کی طرح چند دن اس لڑکی کا غم مزید مناؤ اور پھر سیدھا آفس چلے آنا۔ دولت میں حصہ چاہیے تو روزانہ آفس ٹائم سے آنا پڑے گا، میں بس چند دنوں کی رعایت ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تنبیہ کرتا اٹھا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، اسے بہت سارے کام نپٹانے تھے۔ وہ اپنا موبائل بیگ میں ڈالتی ادرت میں نکلی تھی، آج بھی اسے دیر ہو جانی تھی۔ اگر رکشہ وقت پر نہ ملتا تو بار بار اسے وارننگ ملی تھی کہ اگر آپ اب ہر وقت پر آفس نہ آئی تو جاب سے نکال دیا جائے گا، اور نین اس جاب کو چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی ماں اور چھوٹی بہن کی کفالت کرنے کے لیے یہ جاب کرنی ہی تھی۔ بار بار گھڑی پر وقت دیکھتی، وہ سڑک پر دیکھنے لگتی، بس پر جاتی تو لیٹ ہو جاتی، اسے رکشے کا انتظار تھا۔ اچانک ایک بلیک BMW اس کے پاس رکی، نین نے کوئی توجہ نہ دی، مگر جب اس گاڑی سے 2 لوگ برآمد ہوئے تو وہ ذرا سا ٹھٹکی جو اس طرف آ رہے تھے۔ ہیلو مس نین، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، کیا آپ ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ ہمارے باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں زیادہ انتظار پسند نہیں۔ نین ان کی بات پر انہیں گھورنے لگی۔ واٹ ربش، میں نہیں جانتی تم لوگوں کو، نکلو یہاں سے ورنہ میں کسی کو بلا لوں گی، وہ غصے سے بولی تو ایک آدمی اس کی گردن کے پاس کچھ سوئی چبوئی۔ نین کی آنکھیں تاریکی میں ڈوبنے لگی، اس اچانک افتاد کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی، مگر مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ وہ آفس میں بیٹھا، جب اسے اپنے موبائل پر گرین سگنل ملا وہ مسکرا اٹھا۔ اب دیکھتا ہوں وہ لڑکی مجھے کیسے نظر انداز کرے گی۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے میسج پر اس لڑکی کو فارم ہاؤس لے جانے کی ہدایت دی اور خود آفس کے کام نپٹانے لگا۔ رات کے وقت اسے فارم ہاؤس جا کر اس لڑکی سے اپنا حساب کتاب نکالنا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی رسیوں سے جکڑی تھی، منہ پر پٹی بندھی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ یوں اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر ان
کمینوں کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، اس نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو پھر یہ کون لوگ تھے جو اسے اٹھا کر لائے تھے اور بار بار باس کی آنے کی دھمکی دے رہے تھے، جو آ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے والا تھا۔ مگر اس کا دماغ تو بالکل معاف ہو رہا تھا۔ بھائی شام ڈل رہی تھی، اب تک اس کی ماں اور بہن پریشانی میں گھل چکی ہوں گی۔ آج وہ آفس نہیں گئی تھی اور کوئی اطلاع بھی نہیں دی تھی، اب تک اسے جاب سے بھی نکال دیا گیا ہوگا۔ بے بسی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ نیم اندھیرا کمرے میں ایک دم سی روشنی آئی تو نین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر آہستہ سے کھولیں تو وہ بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا قدم قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور چہرے پر غرور سجائے، آنکھوں میں انگارے بھرے وہ اس کے سامنے جھکا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ نین، یہ دنیا بہت الگ لگے گی تمہیں، اچھی بھی لگے گی یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں کاشان عالمگیر نہیں ہوں جو تمہاری خوبصورتی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ تم پر لٹا دے گا۔ میں اورنگزیب ہوں جسے نہ تو آج تک کسی کی خوبصورتی متاثر کر پائی ہے اور نہ ہی محبت بھری باتیں۔ نین اسے حیرت سے پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیا بکے جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو سویٹ ہارٹ، کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر سے ٹیپ کھینچ کر اتارتا تلخی سے مسکرایا۔ ٹیپ یوں اتارنے سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا جس میں سے خون رسنے لگا، مگر اس شفاق انسان کو رحم نہ آیا۔ نین نے ایک سسکی لی۔ مجھے آزاد کرو کمینے انسان، کون ہو تم اور کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ ایک دم سے لاوا نین کے اندر سے باہر نکلا تو اورنگزیب کا کہکا لگا اور ہنسا۔ تم مجھے ابھی جانتی نہیں کہاں ہو، اس لیے اس لہجے میں بات کر رہی ہو، مگر اب جان جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ نین نے اپنا چہرہ زور سے جھٹکا۔ ایک بار مجھے کھولو تو تم بھی جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں، وہ اس کے چیلنج کرتی ہوئی بولی تو اورنگزیب نے اسے کھول دیا۔ لو بتاؤ کیا چیز ہو تم، کتنا دم ہے تم میں، ہاں؟ نین ایک دم بلی کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کے چہرے پر ناخن گاڑ دیے۔ اورنگزیب اس اچانک افتاد پر بکھلا گیا اور پھر اس نے زور سے نین کے دونوں کلائیوں کو دبوچا اور پیچھے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس گستاخی کی سزا بعد میں دوں گا، پہلے تم سے پچھلے حساب تو کلیئر کر لوں۔ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی کو تکلیف دینے والی، ہاں؟ جانتی نہیں ہو کیا کوئی کاشان کا بال بھی بیکا کرے تو میں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں؟ تم نے تو اسے موت کے منہ میں دھکیلا ہے، اوپر سے اس کا 2 کروڑ کھا گئی ہو۔ ایک ایک پائی تم سے برآمد نہ کروں تو میرا نام بدل دینا۔ وہ اس کے چہرے پر چہرہ جھکا اسے کچا چبانے کے در پہ تھا۔ کیا بکواس ہے، کچھ بھی بولے جا رہے ہو تم، میں کسی کا شان امی لڑکی کو نہیں جانتی۔ چھوڑو مجھے، جانے تو میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ بھی بسی سے چلائی تھی۔ اوہ تو تم غریب لڑکی ہو، ویسے اس 2 کروڑ کا کیا کرنے والی تھی تم، ہاں؟ ماں کی ہارٹ سرجری کروانی تھی کیا؟ وہ تنفر سے بولا تو نین کے جسم میں آگ لگ گئی۔ مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، بکارا نہیں ہوں میں، چھوڑو مجھے ورنہ آج نہیں ہوگا۔ وہ اس کے شکنجے میں کبوتر کی طرح پھڑپڑائی۔ اچھا بکارا نہیں ہو تم، مگر چند دن میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا ڈونگ رچا کر محبت کے نام پر تحائف ضرور سمیٹے ہیں جن کی مالیت 2 کروڑ بنتی ہے۔ مجھے میرے 2 کروڑ واپس کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، سمپل۔ وہ اس پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ نین شل رہ گئی۔ ارے کچھ بھی بولے جا رہے ہو تم، میں نے کسی سے بھی کوئی 200 روپے دھار نہیں لیے، تم 2 کروڑ کی بات کرتے ہو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے جانے دو خدا کے لیے۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اورنگزیب 2 قدم پیچھے ہٹا، اپنا موبائل جیب سے نکالا اور ایک تصویر اس کے سامنے کر دی۔ نین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی تصویر اس کے موبائل میں دیکھ رہی تھی۔ میری تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ کیا تم مجھے سٹاک کر رہے تھے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ الٹا اسی پر برس رہی تھی۔ سٹاک میں تمہیں نہیں، تم کر رہی تھی میرے بھائی کو، پہلے اسے انسٹا پہ میسج کیے، پھر اسے واٹس ایپ نمبر لیا اور پورے 2 ماہ تک تم اس سے پیار بھری باتیں کرتی رہی، اسے لوٹتی رہی، اپنی ماں کی بیماری کے نام پر 1 کروڑ اکاؤنٹ میں لیا اور باقی کے مہنگے تحائف لیے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ایسے ہی کسی لڑکی کو اٹھا کر لایا ہوں اور اس پر الزام لگا رہا ہوں؟ وہ اب ایک دوسرا موبائل جیب سے نکالتے واٹس ایپ کھو رہا تھا، ساری چیٹ کھلی پڑی تھی۔ نین کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا تھا۔ یہ میسیجز میں نے نہیں کیے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اپنے اس بھائی کو میرے سامنے لاؤ جسے میں جانتی تک نہیں، صرف میسیجز سے تم کیسے پتہ لگا سکتے ہو کہ میں ہی ہوں؟ نین اٹل لہجے میں بولی تو اورنگزیب مسکرایا۔ ویری سمارٹ، مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ وہ اب کچھ اور کھو رہا تھا، پھر ایک ٹرانزیکشن سلپ اسے دکھائی۔ نین حیات تمہارا ہی نام ہے نا، اور نیچے تمہارا بینک اکاؤنٹ اور سے دیکھو، 20 فروری کی رات 6 بجے 1 کروڑ روپے تمہارے بینک میں ٹرانسفر ہوئے تھے یا نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا اور نین کو اپنا دماغ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوار سے لگی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی اس کے ہاتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اب بات سوچ سے بہت آگے چلی گئی تھی۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی اور اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے کوئی ثبوت نہ تھا۔ اورنگزیب
اس کی خاموشی سے اطراف جرم لگی تھی۔ وہ بظاہر معصوم دکھنے والی لڑکی کس قدر شاطر تھی، اس کے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی۔ اس کا غصہ ایک دم ساتویں آسمان کو پہنچا۔ وہ آگے بڑھا، اسے گردن سے دبوچا۔ اب بتاؤ تم سے قیمت کیسے وصول کروں، کیونکہ تمہارا اکاؤنٹ تو خالی ہو چکا ہے۔ اب تک تو تم وہ رقم اڑا چکی ہوگی، مگر وہ یو نو واٹ، اور اورنگزیب کسی کو کچھ بھی مفت میں نہیں دیتا۔ یہ پیسہ میرے باپ کا تھا اور اب یہ میرا ہے۔ ہم محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ کسی کو فری میں کچھ بھی نہیں دینے والے، اور تم سے تو ڈبل حساب نکلتا ہے۔ تم نے میرے جان سے پیارے بھائی کی محبت کو جھانسا دیا اور پیچھے دھوکا دیا۔ وہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر خودکشی کی کوشش کر چکا ہے۔ اگر اسے ہاسپٹل وقت پر نہ لے جایا جاتا تو اب تک وہ مر چکا ہوتا۔ اس کی وجہ کون ہے؟ صرف تم۔ کوئی ایک وجہ بتاؤ کہ کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں اپنا حساب چکائے بغیر، کیونکہ حساب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ جس طرح تم نے اس کی زندگی تباہ کی، میں تمہاری کروں گا، روز تمہارے جسم سے کھیل کر، اور جب تک میری قیمت وصول نہیں ہوگی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنی گرم سانس سے اس کے وجود پر بکھیر کر نین کو جھلسا رہا تھا۔ اس کا سانس بھی اٹک چکا تھا، بولتی بند ہو گئی تھی، بس ایک آنسو تھے جو بے آواز بہہ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا، نین بن کر کسی امیر لڑکی کو پھنسایا اور اسے اتنی رقم وصول کی، اور وہ بھی نین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی۔ پھر وہ ساری رقم نکلوا لی، نین سے جھوٹ بولا کہ اس کی لاٹری نکلی ہے 1 کروڑ کی، اور معصوم نین نے اس کا اعتبار بھی کر لیا۔ یہ اعتبار اسے بہت مہنگا پڑا تھا، اس کی زندگی اور اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ ابھی تو مجھے آفس سے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، میں ذرا فارغ ہو کر آتا ہوں، پھر تم دیکھو گی کہ تمہارا پالا کس بلا سے بڑا ہے۔ ایک رات ہی گھر سے غائب ہوگی تو تمہاری فیملی کی بھی کسبل نکل جائیں گے۔ کسی کا پیسہ کھانے کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ آج کی رات تو کم از کم تم گھر نہیں جانے والی۔ وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر لمبے لمبے ڈھک پڑتا کمرے سے نکل گیا، اور نین کو لگا جیسے قیامت کا دن تو بس آج ہی واقع ہو چکا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک رات بھی گھر سے غائب رہے گی تو محلے والے اور خاندان والے کیسے اس کا تماشا بنا دیں گے۔ پہلے ہی وہ اکیلی لڑکی آفس میں جاب کرنے میں نہیں تھے، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سر کا شان صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ گھر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنا موبائل بھی واپس مانگ رہے ہیں۔ اس کے پرسنل مینیجر رشید نے اسے اطلاع دی۔ وہ اس وقت میٹنگ سے فری ہوا تھا، اپنا کوٹ پہنتا بے نیازہ باہر جانے کو تیار تھا۔ شان کا دماغ درست کروں گا، میں پہلے ذرا اس لڑکی سے نپٹ لوں جس نے ہمیں اس نوبت تک پہنچایا۔ اسے کہہ دو کہ آج میں گھر نہیں آؤں گا، آرام سے سوئے کھائے پیے، اس سے کل بات کروں گا۔ وہ رشید کو ہدایت دیتا باہر جانے لگا۔ آپ اس لڑکی کو کیا سزا دیں گے سر؟ اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، اب اگر اس نے پیسے واپس نہ کیے تو اس کے ساتھ رشید نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ اورنگزیب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ جب میں تم سے مشورہ مانگوں تو تم ضرور دینا میرے دوست، فی الحال میں کسی کا مشورہ سننا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، اب تم جاؤ، شاباش۔ وہ اسے کندھے پر تھپکی دیتے آگے بڑھ گیا۔ رشید مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، اس کے باس چاہے جتنا بھی خڑوس تھا، آج تک اس نے کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، نہ آج تک اس کا کوئی سکینڈل بنا تھا۔ حالانکہ جتنا وہ ہینڈسم اور باوقار تھا، لڑکیوں کی ایک لائن اس کے پیچھے لگی تھی، مگر وہ عورت بیزار تھا۔ اسے اپنے آپ سے اور اپنے کام سے محبت تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا جو رشید نے کسی لڑکی کے لیے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی، وہ بظاہر یہاں آزاد تھی اس بڑے سے فارم ہاؤس میں، مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کا پرس اور موبائل ضبط کر لیا گیا تھا تاکہ وہ کسی سے بھی بات نہ کر سکے۔ اس سے رہ رہ کر ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ پھر وہ دیوار کے کونے کے ساتھ لگی، بے بسی سے رونے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل مس نین، آج تک تم نے جتنے بھی فرار اور جرائم کیے ہیں ان کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا چاہو گی تم؟ وہ جیسے مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھ رہا تھا۔ نین نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور اس کی نیلی آنکھیں اورنگزیب کے گہری بھوری آنکھوں میں چھپ سی گئیں۔ اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی، وہ بھی معصومیت کے ساتھ، اس نے پہلی بار دیکھی تھی، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آج تک کسی عورت سے دشمنی مول نہیں لی تھی، وہ عورتوں کے فریب سے دور ہی رہتا تھا، مگر اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، نین جلدی سے بولی، میں تمہیں تمہاری ساری رقم لوٹا دوں گی، وعدہ کرتی ہوں، بس مجھے آج کی رات گھر جانے دو، کل صبح ہر چیز تمہارے آفس کی میز پر ہوگی۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی تو اورنگزیب ٹھہر گیا۔ اسے امید نہ تھی کہ اتنی جلدی وہ خوف زدہ ہو جائے گی، شاید اس کا اس فیلڈ میں نیا تجربہ تھا۔ میں تم پر اعتبار کیوں کروں جبکہ میں جانتا ہوں تم ایک فراڈ ہو؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم جا کر وہاں واویلا مچا دوں گی کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا، سب لوگ تمہارے جھوٹے آنسوؤں کا یقین کر لیں گے، اور پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ فرار ہو جاؤ گی کسی اور معصوم کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔
میں میں کسی کو دوسرا چانس کبھی بھی نہیں دیتا۔ تو مجھے یہی بتا دو کہ وہ رقم تم نے کہاں رکھوائی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کر۔ میرے آدمی وہاں جا کر پتہ لگا لیں گے، اور اگر تم نے سچ کہا تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، اور نین بھی اس سے لاجواب ہو گئی۔ وہ اس سے کیا بتاتی کہ اس کی دوست وہ رقم لے کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مری گھومنے چلی گئی، اور اورنگزیب اس کا اعتبار کبھی نہ کرتا۔ وہ ایک بار پھر سے دیوار سے لگی سی سکنے لگی۔ مجھے تم پر ترس نہیں آئے گا، نہ یہ مگر اور نہ یہ مگر مچھ کے آنسو مجھے دکھاؤ، کیونکہ میرے اندر وہ دل ہی نہیں جو عورت کے لیے دھڑکتا ہے، کیونکہ عورت صرف فریب کار ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ آج کی رات اس سے اس لڑکی کی بس ذہنی طور پر ٹارچر کرنا تھا۔ جب وہ کل اپنے گھر جائے گی تو سب سے منہ چھپائے گی، کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ ایسی لڑکیوں کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ نین اس کے سامنے روتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ اسے جانے دے، مگر وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہا۔ اس کا دل گویا پتھر کا تھا جو اس کے آنسوں سے بھی نہیں پگھل رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سے ڈھلتی گئی، صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ ابھی تک صوفے پر بیٹھا تھا، اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، صبح 8 بجے کا وقت تھا، اور وہ ابھی تک دیوار سے لگی سی پوزیشن میں سسک رہی تھی۔ نہ جانے لڑکیوں میں اتنا سٹیمنا کہاں سے آ جاتا ہے جھوٹے آنسو بہانے کا۔ وہ کوفے سے اٹھا، اب تم آزاد ہو، میں تمہیں وہ 2 کروڑ معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بدلے میں نے تمہاری عزت خرید لی جب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ لوگ ہمیشہ تمہیں بد کردار سمجھیں گے، اور وہ 2 کروڑ ساری عمر تمہیں ہانٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ تم اس قابل ہو۔ نیچے آؤ، ناشتہ کر کے جانا، ہم مہمانوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجتے۔ وہ شانے بے نیازی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیا نے اپنا حلیہ درست کیا، آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ ببوکا بنی ہوئی تھیں۔ اس حلیے میں وہ کھر جاتی تو سب بھی جان جاتے، مگر اسے پھر بھی جانا تھا، اپنی ماں کے لیے، اور پانی چھوٹی بہن کے لیے جو اس کے انتظار میں تڑپ رہی ہوگی۔ وہ اس کا اعتبار کریں گی۔ نین خود کو یقین دلائے پرس اٹھاتے وہاں سے باہر آ گئی، اور انہوں نے ناشتے کی ٹیبل پر اخبار پھیلائے بیٹھا تھا، شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نین اس کے قریب آئی تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہیو اے سیٹ پلیز، اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ نین دوسری کرسی کی طرف گئی، جوس کا گلاس اٹھایا اور جگ میں سے جوس ڈیلا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اورنگزیب دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اچانک اس کی جانب پلٹی، پورا گلاس اس کے منہ پر پھینکا۔ وہ زور سے ٹیبل پر پھٹک دیا، اور پھر اچانک وہ اس کی جانب پلٹی، پورا گلاس اس کے منہ پر پھینکا اور زور سے ٹیبل پر پٹک دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر بیٹھا تھا، اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اگر اس کا کوئی بھی برا نتیجہ میری زندگی پر رونما ہوا تو یاد رکھنا گھمنڈی انسان، میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی، کیونکہ میں بے قصور تھی، اور مظلوم کے ساتھ ظلم کی سزا خود خدا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور باہر چلی گئی۔ اورنگزیب ابھی تک شل سا بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں پہلی بار سچائی کی رقم نظر آئی تھی، مگر نہیں، یہ اس کا وہم تھا، وہ اسی قابل تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور واپس کمرے میں چلا گیا، اسے دوبارہ سے نہا کر چینج کرنا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، اور جب کاشان بنا دستک کے دندناتا ہوا آفس آیا، اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا۔ اورنگزیب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر فائل پر جھک گیا۔ اس بار محبت کا بخار جلدی اتر گیا۔ تمہارا اچھی بات ہے، اب کام پر توجہ دو، نرمی سے ڈانٹتا۔ وہ فائل پر سائن کرنے لگا۔ آپ میری زندگی کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہی رہنے دے تو اچھا ہوگا۔ کس سے پوچھ کر آپ نے رات بھر اس لڑکی کو فارم ہاؤس میں رکھا؟ وہ ایک دم میز پر زور سے مکہ مارتا بولا۔ وہ تو اس حسینہ نے تمہیں اپ ڈیٹ کر دیا، مطلب رابطہ بحال ہو گیا تم دونوں کا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں اسے رابطہ رکھوں نہ رکھوں، آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی۔ ایک لڑکی کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے، اگر آپ کی وجہ سے اسے کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں ساری عمر آپ سے ہم کلام نہیں کروں گا، یاد رکھیے گا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اتنا زخمی پن تھا۔ اورنگزیب ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر نارمل ہو گیا۔ شکر کرو میں نے اس کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، کاشان بڑے ہو گئے ہیں تم اب۔ وہ تنبیہ کرتے بولا۔ کاشان غصے سے اٹھا، مجھے مت سمجھائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اب جو بھی میں کروں گا راستے میں مت آئیے گا۔ وہ دھمکی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اورنگزیب نے زور سے فائل میز پر پٹکی، رشید کو اندر بلایا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اندر آیا۔ کاشان پر نظر رکھو، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے، اسے حکم دیتا۔ وہ بے چینی سے آفس میں ٹہلنے لگا، نہ جانے اب وہ کیا گل کھلانے والا تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے کھڑا تھا جو کافی خستہ حال تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نین کے گھر کا ایڈریس نکلوایا تھا جو اورنگزیب نے چند گھنٹوں میں نکلوا لیا تھا۔ آج وہ اس لڑکی کو روبرو دیکھنے والا تھا جس سے صرف واٹس ایپ کے حد تک رابطہ تھا، پھر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ دروازے پر تیسری دستک دی تو دروازہ ایک 14 سالہ لڑکی نے کھولا جو نین کی طرح نظر آتی تھی۔ کاشان نے سلام کیا اور نین کا پوچھا تو وہ لڑکی سے گھورنے لگی۔ کیا کام ہے آپ کو باجی سے؟ کون ہے آپ؟ کاشان پریشان ہو گیا۔ میں ان کے آفس میں کام کرتا ہوں، آج وہ آفس نہیں آئی۔ خیریت ہے نا؟ اس نے ہوا میں تیر چلایا تو وہ لڑکی رونے لگی۔ خیریت کہاں ہے بھائی، آپ ہی کو جاب سے نکال دیا انہوں نے، محلے والے ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں کہ وہ ایک رات گھر سے بھاگ گئی تھی، میری اماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی ہے۔ وہ بچی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور کاشان بالکل سکتے میں رہ گیا، جلدی سے ہاسپٹل کا پتہ پوچھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔
رشید جو اس کے پیچھا کر رہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ ایمرجنسی کی طرف بھاگ رہا تھا اور وہیں کوریڈور میں دیوار کے ساتھ لگی وہ لڑکی سے مل گئی۔ کچھ لمحے تو وہ مبہوت اسے دیکھتا رہا جو زاروں قطار ہوئی جا رہی تھی، پھر اس کے قریب آیا۔ نین مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ نرمی سے پوچھا تو وہ ایک دم چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی بھائی، وہ معصومیت سے بولی۔ تو کاشان کو دھکا سا لگا، وہ اسے کیسے بول سکتی تھی؟ میں کاشان ہوں نین، تمہارا کاشان، وہ ہمت جمع کر کے بولا۔ تو نین کے اندر باہر آگ جلنے لگی۔ تو تم ہو وہ کاشان نامی بلا جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی؟ گھٹیا 2 ٹکے کے انسان، کیا کہا تم نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں؟ اس نے مجھے قید میں رکھا، اذیت دی، میری عزت چلی گئی اور میری ماں بستر مرگ پر ہے۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو تم دونوں بھائیوں کی جان لے لوں گی، وہ زور زور سے چلائی۔ تو کاشان بدک کر پیچھے ہٹا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نین، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، تم نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا، محبت کا یقین دلایا اور پھر غائب ہو گئی۔ جانتی ہو میری کیا حالت ہوئی؟ بکواس بند کرو کمینے انسان، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں اور تم سے رابطہ میں نے نہیں کیا، میری اس سو کار دوست نے کیا تھا جو تمہاری لوٹی گئی دولت سے اب میری مری گھومنے گئی ہے۔ میں تم سے ایک ایک سے بدلہ لوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ کاشان اس کی بات پر سبتے میں رہ گیا، مگر اس نے تصویر تو تمہاری دکھائی، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ نین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا، اس نے میری آئیڈینٹی یوز کر کے تمہیں لوٹا ہے، جاؤ اسی سے حساب مانگو اپنے پیسوں کا۔ کیا کبھی میں نے تم سے ملی ہوں یا ویڈیو کال کی تمہیں؟ صرف میسیجز پر ہی بات کی تھی نا؟ تو جان لو وہ میں نہیں تھی، جاؤ دفع ہو جاؤ، اپنے بھائی سے بھی کہہ دو ہم غریبوں کی جان چھوڑ دیں۔ کاشان ابھی بھی بے یقین تھا، پھر جیسے ہوش میں آیا، مجھے اس فرینڈ کا اتا پتہ سب بتا دیں، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اور آئی ایم سوری مس نین، میری وجہ سے میرے بھائی نے آپ کو ہرٹ کیا، وہ حساب ضرور دے گا، اپنی حالت کی بربادی کا حساب میں آپ کی دوست سے لوں گا، آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ آپ کی مدر کی سرجری کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں پے کروں گا۔ پلیز مس نین، ہماری وجہ سے آپ اس حالت میں پہنچی ہیں۔ وہ انتہائی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ خبردار جو پیسوں کی بات کی، اب میں کوئی بھکارا نہیں ہوں، تم لوگوں سے اپنی ماں کے لیے بھیک مانگوں گی، رکھو اپنی دولت اپنے پاس اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ لاسٹ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ کوریڈور میں کھڑے اورنگزیب کے حواس شل ہو گئے۔ وہ رشید کے کہنے پر یہاں پہنچا تھا اور سب سن چکا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بے قصور تھی، اس کی آنکھیں اس روز جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ اورنگزیب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگا تھا، آخر وہ کیا کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ جلدی سے ریسیپشن کی طرف بڑھا، نین کے ساتھ آنے والے پیشنٹ کی صورتحال پوچھی۔ انہوں نے کہا فوری بائی پاس کرنا ضروری ہے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ نین کے پاس بائی پاس کروانے کی رقم نہ تھی، اس لیے ابھی تک اس کا بائی پاس نہیں ہو پایا تھا۔ اورنگزیب نے ساری رقم جمع کروا دی اور جلد آپریشن کرنے کی ہدایت دی۔ نین نے جب دیکھا کہ اس کی ماں کو اسٹریچر پر پریشر روم کی طرف جا رہے ہیں تو وہ حواس بھاگتا ہوئی اور اس اپنے سے پوچھا تو اس نے شائستگی سے کہا 10 لاکھ روپے جمع کروا دیے گئے ہیں۔ نین اسے سے واپس مڑی تو سامنے اورنگزیب کھڑا تھا، شرمسار سا سر جھکائے ہوئے۔ تم امیر بگڑے نواب، کیا سمجھتے ہو اپنی دولت سے ہم غریبوں کو خرید لو گے؟ ہاں، مجھے تمہاری یہ بھیک میں ملے پیسے نہیں چاہیے، واپس لو ان کو اور دفع ہو جاؤ۔ تیش میں اس کا چہرہ سڑک پڑ چکا تھا۔ اوکے میں لے لیتا ہوں واپس، مگر ایک بار سوچو، کیا تمہیں اپنی انا اور خودداری ماں کی زندگی سے زیادہ عزیز ہے؟ کیونکہ ہر بار ماں چلی جائے ایک بار تو پھر واپس نہیں آتی۔ رہی بات ان پیسوں کی، تو میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ یہ تمہاری دوست کا رچایا گیا کھیل تھا۔ غصہ ہم پر نہیں، اپنی دوست پر کرو جو اس وقت سیر سپاٹوں میں نکلی ہے، کیونکہ سارے ثبوت تمہارے خلاف ہی جا رہے تھے، کوئی بھی غلط فہمی میں پڑ سکتا تھا۔ سو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں کو ہماری وجہ سے کچھ بھی ہو، اس لیے یہ پیسے میں تمہیں خیرات میں نہیں دے رہا، یہ تمہارا حق ہے، آگے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ نین کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھی، اتنی بے بسی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لب نیچے اسے دیکھے گئی، یہ حساب تو اب کلیئر کریں گے، مگر میری عزت سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کرنے کا حساب کیسے دیں گے؟ ایک لڑکی کی عزت کو دنیا کا کوئی پیسہ واپس نہیں لا سکتا۔ میری بد دعا ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی سکون نصیب نہ ہو، در در بھٹکتے رہیں آپ۔ ایک یتیم اور مظلوم کی آہ ہے، وہ اس کے سانس سے نکل کر چلی گئی اور اورنگزیب کی دنیا وہی ٹھہر گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ اس قدر بھاری تھی کہ شاید اب وہ خود سے نظر نہ ملا پائے گا۔ وہ تب تک ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا رہا جب تک سرجری نہیں ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کامیاب رہی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ اگر نین کی ماں کو کچھ ہو جاتا تو وہ مزید شرمندگی کے گھڑے میں گر جاتا۔ رات 12 بجے وہ تھکا ہارا گھر لوٹا۔ کاشان کے کمرے تک لائٹس چل رہی تھیں، وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے کمرے میں چلا آیا، ڈٹا ایسا صوفے پر بیٹھ گیا اور جو لیپ ٹاپ اس کے آگے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اب اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ میں انتظار کر رہا تھا، تمہارا کیا کیا بکھیڑا سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید اس پر ناکام رہا ہوں۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ کیا تم نین سے کبھی نہیں ملے تھے؟ بس میسجز پر ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے؟ آج کل ایسا کون کرتا ہے یار، تم تو بالکل بچے ہو۔ کاشان نے شرم سے سر جھکا لیا۔
میں نے کہا تھا آپ سے میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کیا کریں، ہر انسان اپنے حصے کی غلطیاں کرتا ہے، مجھے بھی کرنے دیں کیونکہ ہر بات کی تہہ تک چلے جاتے ہیں آپ۔ اورنگزیب بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم بس بسترے مرگ پر پڑے تھے، اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، مگر پہلی بار میں چوک گیا ہوں۔ غلطی لڑکی کو سزا دے دی۔ وہ نڈھال سے صوفے کی پوچھ پر سر ٹکا گیا۔ کاشان اسے یوں افسردہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ریلیکس بھائی، آپ نین کو مالی طور پر سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی جاب بھی چلی گئی، وہ اپنی فیملی کی واحد کفیل ہے، شاید اس طرح ہمارے زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کاشان نے اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ وہ نہیں لے گی پیسے ہم سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ اور کرنا ہوگا۔ ویسے لوگ اسے کریکٹر پر شک کر رہے ہیں، میں کل ان کے محلے میں گیا، اس کی چھوٹی بہن بتا رہی تھی کاشان نے ایک اور دھماکہ اس کے سر میں کیا۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھا، بے چینی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، تم بھی سو جاؤ، میں اس مسئلے کو خود ہینڈل کر لوں گا، تم اب بیچ میں ٹانگ مت اڑانا۔ جاتے ہوئے اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ اگلی صبح ہاسپٹل پر ایک نئی امید کی روشن ہوئی تھی۔ نین کی ماں کو ہوش آ گیا تھا۔ نین ان کے سرانے لگی، ان کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ماں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہاں جاتے؟ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سائقہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سرجری کا سارا خرچہ کہاں سے کیا تم نے؟ انہوں نے وہ سوال پوچھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ نین ایک دم سیدھی ہوئی۔ ماں، جن کی وجہ سے آپ اس حالت کو پہنچی، انہوں نے ہی بل پے کیے ہیں۔ سارے کو احساس ہو گیا۔ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر، آپ بس پشیمان نہ ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتی ہوں آپ کو کون سی غذا دینی چاہیے۔ وہ اٹھی اور باہر چلی آئی۔ نین کے جانے کے بعد کمرے میں کوئی پھول لے کر داخل ہوا۔ سائقہ بیگم اسے دیکھ کر چونک سی گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا اور انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اتنے ملنسار انداز میں بولا کہ سائقہ مسکرا اٹھی۔ میں کافی بہتر ہوں بیٹا، تم کون ہو؟ اورنگزیب نے پھول وہاں بڑی میز میں سجائے شروع کیا اور فروٹس کی باسکٹ ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مجھے بھی اپنا آپ بیٹا ہی سمجھیں۔ سائقہ بیگم ایک دم حیران ہوئی تو وہ مسکرایا۔ میں وہ انسان ہوں جس کی وجہ سے آپ اس تکلیف میں پہنچی، میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے اتنی شرمندگی سے بولا کہ سائقہ بیگم لاجواب ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا بڑا پن ہے کہ تم نے ہمیں سنبھال لیا، ورنہ لوگ تو آج کل بہت ہی زیادہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ مظلوم کس حال میں ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، جس ماں کی دو بیٹیاں ہوں اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ذرا سی آنچ بھی آ جائے تو پوری زندگی کی کمائی خاک میں مٹ جاتی ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ تو اورنگزیب مزید شرمندہ ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کی عزت بالکل محفوظ ہے، وہ میری بے وقوفی تھی کہ میں نے اسے ایک رات کے لیے قید میں رکھا، اور میں اس کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو۔ سائقہ بیگم اس کی بات سن کر حیرت میں گم ہو گئی۔ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، مگر اپنے سے برا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی جس کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جو انگلیاں اس کی طرف اٹھی ہیں دوبارہ کبھی نہیں اٹھیں گی، آپ اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ اس سے بہتر حل میرے پاس اور کوئی نہیں۔ اچانک نین کمرے میں داخل ہوئی اور وہیں ٹھٹک گئی، پھر غصے سے آگے بڑھی۔ اب کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کیوں بار بار یہاں آ جاتے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اورنگزیب ایک دم سے اٹھا۔ فی الحال تو میں جا رہا ہوں، مگر دوبارہ آؤں گا آنٹی سے ملنے۔ سائقہ بیگم کی طرف دیکھ کر زمائنی انداز میں بولا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ماں، آپ نے اسے کیوں بٹھایا اپنے پاس؟ اس شخص کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ سائقہ بیگم نے نین کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے اور جو انگلیاں تم پر اٹھی ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں۔ وہ اسے امید سے دیکھتے بولی۔ ہم یہ محلہ ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، کہیں آپ پریشان مت ہو، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ نہیں بیٹا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر ہمیں اس معاشرے میں جینا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں رخصت کر دوں، تمہاری شادی کر دوں۔ نین ان کی بات پر حیرت میں گم ہو گئی۔ آپ کون کرے گا مجھ سے شادی ماں؟ ویسے بھی مجھ سے شادی نہیں کرنی، وہ افسردگی سے بولی۔ یہ بات تو تمہیں ماننی پڑے گی، اگر تم اپنی ماں کو زندہ دیکھنی چاہتی ہو تو بس میرے گھر جاتے ہی تمہارا سادگی کا ساتھ نکاح ہو جائے گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تم پر بری نظر ڈالے، مگر ماں اتنی جلدی آپ نے رشتہ ڈھونڈ بھی لیا، میرے لیے وہ حیران تھی۔ بس ایسا ہی سمجھو کہ کوئی فرشتہ نازل ہوا آسمان سے، اور میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور نین بالکل خاموش ہو گئی۔ اگلے ہفتے انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ نین اپنی ماں کو لے کر گھر آئی۔ محلے کی عورتیں انہیں پوچھنے آتی اور نین کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی، مگر سائقہ بیگم نے ان سب کے منہ بند کر دیے۔ انہوں نے کہا اس جمعے کو نین کا نکاح ہے سادگی کے ساتھ،
اور ساری عورتیں منہ کھولے ان کی بات سننے لگیں۔ نین تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ ابھی سے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے طے ہے۔ جمعہ کی صبح اورنگزیب حشاش بشاشہ کا شان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ بھائی اگر انہوں نے عین وقت آپ کو دیکھ کر نکاح سے انکار کر دیا تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ اسے بار بار تشویش ہو رہی تھی۔ اورنگزیب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لو، کیا کمی ہے مجھ میں جو وہ انکار کرے گی؟ اسے شاید ابھی اندازہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا ہے۔ وہ فخر سے بولا تو کاشان ہنسنے لگا۔ تقریباً 3 بجے وہ کاشان اور چند اپنے سرکل لوگوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر اس محلے میں جا پہنچے۔ محلے کی عورتیں چھتوں پر اور دروازوں پر کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسی گاڑیاں انہوں نے محلے میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اور جب اورنگزیب گلے میں پھولوں کی مالا ڈالے باہر نکلا تو سبھی نین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اتنا سونا منڈا، ہائے کوئی فلمی ہیرو لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ اورنگزیب کے ہمراہ آنے والے ملازمین کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کی ٹوکریاں اور قیمتی تحائف تھے۔ نین اپنے کمرے میں سادہ سے لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے اندر جیسے سارے احساسات مر گئے تھے، بس مجبوری میں یہ نکاح کر رہی تھی۔ اور جب نکاح خوانے ایجاب و قبول کے وقت اس کے دولہے کا نام لیا تو ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنی ماں کو دیکھا جو بڑی امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے نین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا بولو کہ قبول ہے، میں تمہارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور نین نے ایک دم سے سر جھٹکا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا مگر اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سائقہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، اورنگزیب بہت اچھا انسان ہے، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ دیکھو تو صحیح اس نے کیسا مداوا کیا۔ میرے دل سے سارے بوجھ اور خدشات نکل گئے۔ میں آج سرخرو ہو گئی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے۔ اگر تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ ہے تو اپنے دل کو صاف کر لو۔ اور نین ان کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، پلیز آپ انہیں بھیج دیں۔ سائقہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ اورنگزیب بیٹا، نین ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، اسے کچھ وقت چاہیے۔ اورنگزیب کے پاس کھڑی سے بتانے لگی، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے شائستگی سے کہا تو سائقہ بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اورنگزیب کمرے میں چلا آیا جہاں نین دیوار کے ساتھ لگی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نین ادھر دیکھو میری طرف، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا، مگر وہ منہ بسورتے بیٹھی رہی۔ اسے اس وقت کس سے بات نہیں کرنی تھی، اس شخص سے تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے مت دیکھو، مگر اتنا جان لو جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں۔ اورنگزیب آج تک کسی عورت کے لیے نہیں جھکا، تو وہ پہلی لڑکی ہو جس کے لیے میرا دل موم ہوا، بے چین ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو سکا۔ اور آج تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اور بھی طریقے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اس جذبے کے تحت ہی آج تم میری بیوی بنی ہو، نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ میری ساری تلخیوں کو بھول جاؤ گی۔ بس ایک موقع تو دو نا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ نین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ وہ اورنگزیب نہیں تھا جو اس رات اس سے ملا تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اچھا بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ اگر تم ابھی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو زبردستی نہیں، کیونکہ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی۔ میں تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نرمی سے دباؤ ڈالتا بولا۔ نین نے ایک دم اپنی پلکیں اٹھائیں اور اس وجیح انسان کو دیکھا جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تم دل سے اس رشتے کو قبول کر لو تو مجھے کال کر دینا، میں انتظار کروں گا مائی ڈیئر وائف۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا۔ نین جیسے مجسمہ بن گئی تھی۔ اب میں جاؤں؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا مگر اس کا ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ کاش وہ اسے روک لے اور کہے چلو ساتھ چلتے ہیں، مگر نین نے اپنے ہاتھ نرمی سے اس سے الگ کر لیے۔ اورنگزیب کے دل کو دھکا سا لگا۔ اچھا چلا جاتا ہوں، مگر جانے سے پہلے ایک گستاخی کرنا چاہتا ہوں، بہت دل چاہ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتا اسے جا بجا چوم رہا تھا۔ آئی لو یو مائی پرنسس۔ پھر اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا وہ اس کے اندر اپنا محبت بھرا لپس اڈیلنے لگا۔ نین بے بسی سے سارے حق دے گئی۔ اس گستاخی کے لیے میں معافی نہیں مانگوں گا، یہ میرا حق تھا، اسے ذات کرتا وہ بولا تو نین اسے گھورنے لگی۔ کیا اب بھی ساتھ نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ نین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ بے شک عورت کے دل کو موم کرنے کے لیے محبت کا داؤ کھیلنا ہی کافی ہوتا ہے۔ نین کے دل سے کھاری خفگی جیسے دھل گئی تھی اور ایک ذہن میں زور سے اسے خود میں سمویا۔ ابھی تو تم نے بس ٹریلر دیکھا ہے جان، میں تم پر اپنی محبت برساؤں گا تو تم ایک پل کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکو گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی، عزت اور محبت کے ساتھ۔ اورنگزیب ولاز میں پہنچ کر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ اسے اپنی قسمت کے یوں بدل جانے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کاشان نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا۔ وہ مسکرا دی۔ اورنگزیب اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی بوچھار نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اورنگزیب کے ساتھ زندگی کا یہ سفر بہت دل فریب گزرنے والا تھا، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں سچی محبت کی چمک تھی۔ نین، تمہیں پتا ہے کہ عمر کے 30 سال میں نے محبت کے بغیر ہی گزار دیے، ایک مشینی انسان بن کر جسے صرف اپنا کام سے عشق تھا۔ مگر تم سے محبت کے بعد مجھے زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ اب بتاؤ، ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ نین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ناراض ہوئی تو آپ کے ساتھ نہ آتی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں اسی محبت کو کھلے دل سے قبول کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کو اتنی محبت دے سکوں بدلے میں۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اورنگزیب کے لیے خود پر قابو پانا اب مشکل ہو گیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا۔ وہ اس نازک سی لڑکی پر آج اپنی محبت کا ہر نشان ثابت کرنا چاہتا تھا۔